بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر رزق میں، یعنی بعض کو اللہ نے امیر رکھا اور بعض کو غریب، بعض کو مال و متاع عطا کیا اور بعض مفلس ہی رہا۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو کیا وہ لوگ فُضِّلُوا جو بڑائی دیے گئے یا جن کو فضیلت دی گئی، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ لوٹائیں گے اپنا رزق، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ان پر جو ان کی ملکیت ہیں، جن کے وہ مالک ہیں، جی یعنی جو ان کے نوکر چاکر ہیں، جو ان کے غلام ہیں، وہ اپنا رزق ان کو دیں گے۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، بس وہ اس میں پھر برابر ہو جائیں گے۔ اگر وہ اپنا رزق ان کو دے دیں غریبوں کو، پھر تو امیری غریبی ختم ہو جائے نا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امیر ہے جو وہ امیر ہی رہتا ہے، غریب غریب ہی ہوتا ہے، اور امیر اپنا مال غریب کو اگر دیتا ہے تو بس وہ برتنے کے لیے معمولی سا وہ دے دے گا، محض اس وجہ سے کہ یہ امیر نہ ہو جائے، امیر ہو گیا تو پھر یہ میری غلامی تو نہیں کرے گا، جی تو یہ میرے محتاط ہی ہو کے رہے، جی اور میرا فرما بردار ہی رہے، اس وجہ سے بس تھوڑا سا مال اس کو دے دیں۔ تو اگر وہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جس کو فضیلت دی گئی ہے مال میں، یعنی جس کو مال دیا گیا ہے وہ اپنا مال غریب کو دے دے یا آدھا مال دے دے، جی تو وہ پھر امیری اور غریبی کا فرق تو نہیں رہے گا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پس اللہ کا جو انعام ہے یا جو نعمت ہے اللہ کی، یجحدون منکر ہوتے ہیں اس کے، اللہ کی نعمت کے وہ منکر ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے، چاہیے یہ غریب جو ہے وہ غریب کو اتنا مال دے دیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں صورتحال تو یہ ہے نا کہ اول تو وہ غریبوں کو دھتکارتے ہیں، دیتے ہی نہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو پھر محض نمود و نمائش کے لیے، جی اس وجہ سے کہ جی بس نام بڑا ہو جائے گا اور لوگ جو ہے نا وہ بڑی تعریف کریں گے، تو وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ مطلب اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کسی کو کوئی راشن پانی دیتا ہے نا تو پھر وہ تصویر، ایک تھیلا آٹے کا بھی اگر کسی کو دیا ہے تو تصویر لے کے تو وہ اس کی تشہیر کریں گے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، تو سوشل میڈیا پہ چڑھائیں گے، کسی کو راشن دیا، کسی کو آٹا دیا، جی عید کا موقع آ گیا، عیدی دے رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، تو وہ ادھر سے ویڈیو بھی بن رہی ہے، تصویریں بن رہی ہیں، جی کہ جی چودھری صاحب یا ملک صاحب یا راجہ صاحب یا مطلب کوئی بھی وہ ہیں صاحب ثروت، تو وہ جناب علی عیدی دے رہے ہیں، جی راشن دے رہے ہیں، آٹا تقسیم کر رہے ہیں،
تو وہ کوئی گیا نا کسی کے پاس جا کے راشن دیا تو وہ حیران ہوا، اس نے آگے پیچھے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی کیمرہ مین ہے کوئی نہیں ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس نے کہا کوئی تصویر نہیں لیں گے؟ اس نے کہا یار تصویر بس وہ اوپر والے نے لے لی ہے تصویر جی۔ اس نے کہا بڑی بات ہے جی، اوپر والے سے مراد پتہ نہیں یہ اللہ کا کہہ رہے ہیں کہ جی رب تعالیٰ نے لے لی ہے۔ تو اصل تصویر جو ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آ جائے اور اللہ جان لے کہ جی اس نے خیرات کی ہے بس۔ کہا کہ جی اوپر والے نے لے لی ہے۔ اس نے کہا بڑی بات ہے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ اس کو دعائیں دینے لگا، اوپر منہ کر کے دیکھا تو اوپر کیمرہ مین اوپر بیٹھا ہوا تھا چھت کے اوپر سے تصویر لے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی یعنی جو سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کیمرہ مین نہیں ہے تو وہ بھی کیمرہ مین لے کے ہی آیا ہے ساتھ۔ تو وہ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جس کو مال عطا کیا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کا انکار ہے کہ وہ مخلوق خدا کو اس کے مال میں سے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے عطا نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ نے بنایا واسطے تمہارے، من انفسکم تمہاری جنس میں سے، ازواجن بیویاں بنائیں تمہارے تم میں سے، تمہاری جنس میں سے بیویوں کو بنایا، یعنی یہ اسی جنس میں سے، مرد کی اسی جنس میں سے ہی عورتیں ہیں نا، کوئی اور مخلوق نہیں ہے یا کوئی جانوروں میں سے خاتون تو نہیں ہے نا، وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور بنائے واسطے تمہارے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بنینا تمہارے بیٹے، جی تمہاری بیویوں میں سے پھر اللہ نے بیٹے، وحفدتاً اور اگلی نسل یعنی پوتے اور ان کی آگے اولاد، ان کی اولاد، یعنی ایک خاندان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جاری فرمایا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو ستھرا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا انکار کرتے ہو یا کیا اب بھی بالباطل یؤمنون، کیا اب بھی جھوٹ پر ایمان لاتے ہو یا کفر پر ایمان لاتے ہو، کفر کو تسلیم کرتے ہو؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں پر کے منکر ہوتے ہو یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ایک نظام پیدا فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک خوبصورت بیوی جو ہے وہ انسانوں میں سے ہی تمہارے عقد میں دی، اور اس کے ذریعہ سے تمہیں بیٹے عطا فرمائے، اور بیٹوں سے پھر آگے نسل تمہاری جو ہے وہ اللہ نے جاری فرمائی، اور تمہیں صاف ستھرا رزق عطا فرمایا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر فرمایا کہ تم پھر بھی اللہ کا انکار کرو گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا کو، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ، جو نہیں مالک واسطے ان کے رزق کے، یعنی وہ اللہ کے شریک یا وہ بت جو ان کو ایک دیلا بھی دینے کے روادار نہیں ہے یا طاقت نہیں رکھتے۔
اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ عطا کر سکے، دے سکے۔ وہ جو نہیں مالک واسطے تمہارے رزق کے، من السماوات والارض شیئا، آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ رزق عطا کرنے والی ذات ایک ہی ذات قادر مطلق کی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو نہ ڈالو اللہ کے لیے مثالیں، نہ مثالیں نہیں، مثلیں، یعنی مثل، اللہ کے لیے مثل نہ بناؤ، یا نہ اختیار کرو، یا نہ مانند ٹھہراؤ اللہ کا۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، مثال بیان کی اللہ نے، ضرب بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں جو ہے نا وہ ذکر فرما رہا ہے۔ مثال بیان کی اللہ نے عبدن، کہ ایک غلام ہے یا کوئی ایک بندہ ہے، مملوکن لا یقدر علی شیء، کہ ملکیت میں، مملوکن ملکیت میں، دوسرے کی ملکیت میں، ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت میں، لا یقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز کی، ٹھیک ہے، غلام ہے یا کوئی بھی بندہ ہے یا کوئی نوکر چاکر ہے، کسی کی ملکیت میں ہے یا کسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، وہ کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ شخص رزق دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے اچھا رزق، یعنی ایک وہ ہے جو غلام ہے، اور دوسرا وہ من سے، دوسرا جو ہے نا، یہ دوسری مثال اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اچھا رزق دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، اور وہ خرچ کرتا ہے اس سے، سرا و جہرا، یعنی ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتا ہے۔ حال یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جی، یعنی ایک غلام ہے جو کہ کسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ اس کے پلے کچھ ہے بھی کوئی نہیں ہے، انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے، انتہائی غریب ہے، اس کے پلے لا یقدر علی شیء، اس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جی، نہ وہ خرچ کر سکتا ہے، نہ کسی کو کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، کسی کی مدد کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کو دینے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جس کو ہم نے اچھا رزق دیا ہے، اور وہ اس میں سے جو ہے وہ خرچ بھی کرتا ہے، اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، اور پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ
اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور مثال بیان کی ہے اللہ نے رجلین، دو مردوں کی اوپر گزری ہے، اب دو مردوں کی یہاں اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ رجلین، دو مردوں کی، احدہما، ایک ان میں سے، ابکم، گونگا ہے جی، اور جو گونگا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہرا بھی ہے، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز کی، کسی کام کی، یعنی گونگا سے مراد یہ ہے گونگا ہے، بہرا بھی ہے اور معذور ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، یا ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا جو ہے نا دماغ کے کچھ پیج جو ہے نا وہ ڈھیلے ہیں جی، دماغ اس کا کمزور ہے، تو وہ کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا، کوئی بھی کام نہ کر سکتا ہے، نہ بات چیت کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ادھر ادھر آ جا سکتا ہے، نہ وہ مطلب کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى، اور وہ بوجھ ہے اپنے مولا پر جی، اس کے اس عذر کی وجہ سے وہ اپنے مولا پر، اپنے آقا پر وہ بوجھ ہے۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی بھیجتا ہے اس کو، لا یاتی بخیر، نہیں لاتا خیر، یعنی کوئی اچھی خبر بھی نہیں لاتا۔ وہ اگر اس کو کسی کام کے لیے کہیں بھیجے تو کوئی کام اس سے جو ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، صحیح ڈھنگ کا نہیں ہوتا، یا کسی کو کوئی پیغام دینے کے لیے بھیجے تو وہ جا کے تو بس وہ الٹی کام کرے گا، الٹا پیغام دے گا، یا واپس آگے اس کو جو ہے نا وہ جو مقصود اس کا تھا وہ مقصود اس کا جو ہے نا وہ پورا نہ ہوا، یہ کچھ اور چاہتا تھا، اس مقصد کے لیے اس نے بھیجا لیکن اس نے آگے اس کا الٹی کو جواب دیا۔ تو وہ جہاں بھی اس کو بھیجتا ہے کوئی خیر کی خبر وہ نہیں لاتا۔ حال یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، اب ایک تو یہ بیان ہو گیا نا، ایک رجلین، دو مرد تھے، ایک ان میں سے وہ ہے جو گونگا ہے اور وہ طاقت نہیں رکھتا کسی کام کی، اور وہ بوجھ بھی ہے، اور وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ فرمایا حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں، یہ ہوا اور وہ ومن یامر بالعدل، اور جو یعنی حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں، ومن یامر بالعدل، اور وہ جو حکم دیتا ہے بالعدل، انصاف کا، یعنی بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت ذہین ہے، دماغ والا ہے، علم والا ہے، ساری خصلتیں اس کے پاس اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، اور وہ جب بھی بات کرتا ہے تو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ گونگا، بہرا اور یہ عدل و انصاف والا، یہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے، یہ عدل و انصاف والا جو ہے یہ سیدھی راہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا علم عطا فرمائے اور جتنا دماغ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہیں غیب آسمانوں اور زمین کے۔
وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او اقرب، اور نہیں ہے کوئی کام ساعہ قیامت کا الا کلمح البصر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام ایسا نہیں ہے قیامت کا الا کلمح البصر، مگر پلک جھپکنا آنکھ کا، باصاری، او اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ جی یعنی آپ اندازہ فرمائیں ایک ایک بندے کے حساب و کتاب اتنا طویل ہوگا کہ وہ بندہ بس کھڑا ہے اپنا حساب دے رہا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا جو ہے نا وہ اس نے حساب و کتاب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ فلاں گھڑی میں تم فلاں جگہ پہ گئے تھے، فلاں کام کیا تھا، فلاں سے ملے تھے، فلاں چیز کھائی تھی، حلال تھی یا حرام تھی، یہ ہے وہ ہے جی، فلاں وقت میں نماز کا ٹائم تھا، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، گھر میں رہے، دوستوں یاروں کے ساتھ رہے، یا میرا پیغام جب تمہیں اذان کے ذریعہ سے ملا تو تم میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آ گئے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنے اعمال اچھے کیے، کتنے بد اعمال کیے، سارا حساب و کتاب جو ہے ایک ایک بندے کا، کہ بندہ جو ہے نا وہ اتنا جو ہے نا وہ عاجز آ جائے گا اس وقت میں اس حساب و کتاب سے کہ وہ بندہ کہے گا یار جو فیصلہ ہونا ہے بس اللہ کرے، جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیجے، دوزخ میں بھیجنا ہے دوزخ میں بھیجے۔ یہ والی ضلالت جو ہے یہ دیکھی نہیں جاتی جی۔ مخلوق خدا کھڑی ہے اور ساری مخلوق کے سامنے ایک ایک بندے کا الگ الگ حساب و کتاب جی، اور ساری مخلوق سن رہی ہے، وہ ماجرا دیکھ رہی ہے، اور وہاں پہ پھر رسوائی ساری مخلوق کے سامنے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی۔ اور ایک دن جو ہے اس قیامت کا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جی، 50,000 سال کا ایک دن، یعنی سورج ڈوبنے پہ آئے گا ہی نہیں، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور وہیں پہ کھڑا رہے گا بس، یہ صورتحال ہوگی۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے، اور اللہ رب العزت مطلب اس کے لیے یہ کوئی مشکل والا کام ہے یا آسان ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا الا کلمح البصر او اقرب، اللہ کے لیے اتنا آسان ہے کہ یہ سارا معاملہ، یہ سارا کچھ حساب و کتاب جو ہے یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہے جیسے بندہ پلک جھپکتا ہے نا، ایسے آنکھ بند کی کھول لی، بس اللہ کے لیے اتنا ہی ہے، اتنا ہی مشکل ہے اور اتنا ہی آسان ہے جی۔ اور پھر فرمایا وہ اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے بھی کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس کے لیے تو کوئی بھی کام بس صرف کن کہنا ہے نا، ہو جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے اتنے طویل وقت اور اتنا کٹھن مرحلہ جو ہے یہ ہمارے لیے مخلوق کے لیے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بس اتنا ہی ہے جیسے آنکھ جھپکنے میں ٹائم لگتا ہے، اور اتنا ہی ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ فیصلے اور یہ سارا معاملات جو ہے نا یہ کلیئر کر دینے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے نکالا تم کو من بطونی، پیٹوں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی،
یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا علم جو ہے وہ اس کے پاس تو نہیں ہوتا نا. یہ اس کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بزرگوں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتے ہیں. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے تو رمضان المبارک ان کی زندگی کا پہلا رمضان، جی یعنی ابھی سال کے بھی نہیں ہوئے، پہلا رمضان آیا تو حضور غوث پاک دن کو جو ہے نا وہ دودھ نہیں پیا کرتے تھے ماں کا، صبح سحری کے وقت پیتے تھے یا افطاری کے بعد پیا کرتے تھے. اور حضور غوث پاک کی یہ کرامت جو ہے نا یہ مشہور ہو گئی. سال آئندہ آیا نا تو پھر لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا یا نہیں نظر آیا، الجھن تھی کہ موسم کی خرابی تھی اس وجہ سے یہ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا تو جا کے پتہ کرتے ہیں کہ آج دن کو انہوں نے دودھ پیا یا نہیں پیا. اگر دودھ انہوں نے نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے آج پہلا روزہ ہے، اگر دودھ پیا ہے دن کو تو اس کا مطلب ہے کہ آج شعبان کی 30 ہے، کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کے آئے تھے کہ روزے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اور روزے کی حالت میں حالانکہ ان پر روزہ فرض تو نہیں تھا نا، تو روزے رمضان مبارک میں دن کو جو ہے وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں. یہ علم جو ہے یہ انہوں نے آگے تو کسی استاد سے تو سیکھا نہیں ہے نا، ابھی سال 2 سال کی عمر ہے تو یہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کے آئے ہیں. لیکن عمومی طور پہ یہی ہے، لا تعلمون شیئا، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنایا واسطے تمہارے سمع سننے کی طاقت یعنی کہ کان، تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھ، والافئدہ اور دل عطا کیے، دل بنائے، یہ دل تمہیں دیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا نہ دیکھا انہوں نے الی الطیر پرندوں کی طرف، کیا انہوں نے نہ دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو مسخر ہیں یا تابع ہیں آسمان کی فضا میں. یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ فضا میں ایسے اڑتے رہتے ہیں، پورا پورا دن ایسے اڑتے ہی رہتے ہیں، نہ وہ گرتے ہیں جی اور نہ وہ تھکتے ہیں. اور کچھ پرندے اپنے پر ہلاتے ہیں تو اڑتے ہیں، اور بعض پرندے ایسے ہیں کہ وہ اپنے پروں کو سیدھا رکھتے ہیں تو اڑتے رہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور جو یہ جانور جو ہیں ان کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں عطا فرمائی، لہذا یہ دنیا میں رہتے ہیں، یہ زمین کے اوپر رہتے ہیں. جن کو اللہ رب العزت نے جو قابلیت اور جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو یہ لوگ بدبخت جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اتنا کچھ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ رب العزت پر کامل ایمان نہیں لاتے. تو فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا ان پرندوں کی طرف جو حکم کے تابع ہیں آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ،
نہیں روکا ان کو مگر اللہ نے، جی ان کو فضا میں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ جو یعنی ہوا آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، انہوں نے جب پرواز کرنی ہے تو پھر انہوں نے کرنی ہے. تو فضا میں ان کو کس چیز نے روکا؟ فرمایا اللہ نے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان والے ہی ایسی نشانیوں کو پھر دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، تمہارے گھر بنایا واسطے تمہارے، من بیوتکم تمہارے گھروں سے، سکنن تمہارا سکون، یہ یا تمہارے رہنے کی جگہ بنایا، بسنے کی، ٹھہرنے کی جگہ بنایا تمہارے گھروں کو. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور بنائے واسطے تمہارے، من جلود الانعام، یہ جانوروں کی کھالوں سے، حیوانوں کی کھالوں سے، بیوتن گھر، خیمے، یعنی یہ جو خیمے بعض تو کپڑے کے ہوتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں جانوروں کی کھالوں سے خیمے بنائے جاتے تھے، اور وہ بڑے مضبوط خیمے ہوا کرتے تھے. اور اس کے اندر حالانکہ وہ گویا کہ ایک خیمہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی ہو، انسان اپنے آپ کو اس کے اندر محفوظ سمجھتا ہے. کھالوں سے کیا؟ خیمے، یعنی گھر بنائے. تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تستخفونہا ہلکا پاتے ہیں اس کو، یعنی کہ گھر اگر کوئی بنائے تو پھر وہ سارے لوازمات، یعنی اینٹیں ہیں، سیمٹ ہے، ریت ہے یا گارا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھر چھت بھی ہے، ساری چیزیں وہ بندہ بندوبست کرتا ہے تو پھر جا کے ایک کمرہ یا دو کمرے یا گھر بنتا ہے. لیکن اگر خیمہ کہیں پہ لگا لے تو 5-7 بندے جو ہیں نا وہ خیمے کے اندر اپنے آپ کو آرام کے لیے ٹھہرا سکتے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سستا پڑتا ہے. ایک خیمہ لیں، اس کو نصب کریں، اور اس کے اندر 2-4 بندے، 5-7 بندے جو ہے نا وہ آرام کریں، تو وہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا. فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ہلکا ہے، اس کو تم ہلکا سمجھتے ہو. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، یعنی جس دن، ظعنکم سفر کے دن، یہ تم سفر کرو، و یوم اقامتکم اور تمہارے ٹھہرنے کے دن، یعنی تم سفر کے لیے اگر روانہ ہو تو پھر وہ خیمہ تم ساتھ لے کے جاؤ، اور تم نے قیام کرنا ہو کہیں پہ تو وہ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَمِنْ أَصْوَافِهَا اور بیڑوں کی اون، یہ دمبے جو ہوتے ہیں، بھیڑ، جی ان کی اون جو ہوتی ہے، ان بیڑوں کی وہ بڑی کارآمد ہوتی ہے. کئی جگہوں پہ ان کو ذبح کرنے سے پہلے ان کی اون جو ہے نا وہ اتار لیتے ہیں، مشین کے ذریعہ سے اتار کے، تو یہ اس کے ذریعہ اون سے پھر کمبل جو ہے نا وہ بنتے ہیں.
تو سردیوں میں کام آنے کے لیے، سردیوں سے بچاؤ کے لیے کمبل استعمال ہوتے ہیں. کمبل جو ہے نا وہ پھر ان سے تیار کیے جاتے ہیں. اور وَأَوْبَارِيَا، اور اونٹوں کی ببری، ببری کہتے ہیں یہ اونٹوں کے جو بال ہوتے ہیں جی، اس کو کیا اس کو کہتے ہیں اونٹوں کی، ہاں جی، ہاں جی، یہ اونٹ اوباریہ، اونٹوں کے جو بال ہیں یعنی پشم اونٹوں کی، وہ واشعاریہ، اور بکریوں کے بال. ٹھیک ہے، یعنی کئی چیزیں جو ہیں نا وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں. بکریوں کے بال، اونٹوں کے بال یہ استعمال ہوتے ہیں، اور کئی چیزیں تیار ہوتی ہیں اس سے. اساساً یعنی بستر کمبل کے طور پر، و متاعن، اور برتنے کے لیے ایک مدت تک. تو اب اس سے تیار ہوئی ہوئی چیزیں جو ہیں نا وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر ایک مدت تک ہی بندہ استعمال کر سکتا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنایا واسطے تمہارے، جو پیدا کیا ظلالا سایہ. وجعل لکم الجبال، وجعل لکم من الجبال، یعنی سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العزت چاہے تو سایہ کو اٹھا لے، لیکن یہ سایہ کتنا کارآمد ہے. یعنی گھر ہے تو سورج اگر مغرب کی طرف جائے تو سایہ مشرق کی طرف چلا جائے گا، اگر مشرق کی طرف سورج ہے تو سایہ مغرب کی طرف جائے گا، یہ مخالف سمت میں. اور پھر انسان گرمی کے اندر دھوپ میں جو ہے نا وہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا چونکہ گرمی ہوتی ہے. سائے کے نیچے جو ہے نا وہ سائے میں کھڑا ہونا انسان پسند کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے سایہ کہ ملے اور میں سائے کے نیچے کھڑا ہوں. اور پھر یہ درخت جو ہے، درختوں کے سائے، بندہ جب گاڑی کھڑی کرنے لگے تو پھر تلاش کرتا ہے کچھ سایہ ملے، سائے کے نیچے اپنی گاڑی کھڑی کروں. موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کوئی بھی چیز ہے سواری اپنی، وہ سائے کے نیچے کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کئی مقامات پہ دیہاتوں میں اب بھی یا تو بجلی پہنچی نہیں ہے وہاں پہ، تو اگر پہنچی بھی ہے تو دستیاب نہیں ہوتی، وہ مطلب بند ہی رہتی ہے اکثر اوقات. تو وہ وہاں پہ جب گٹا ہوتا ہے اور جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ درختوں کے سائے میں نیچے چارپائیاں بچھا کے تو وہیں پہ وہ قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. اور ہمیں یاد ہے سرگودا میں بارات گئی تھی ہمارے بڑے بھائی جان آصف صاحب کی، تو گھر میں ان کے تو اتنی گنجائش نہیں تھی، تو باہر ایک کھلا میدان تھا تو درخت ہی درخت تھے. اس میدان میں انہوں نے چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی، تو وہیں پہ بارات جو ہے نا وہ ماری گئی تھی. تو لہذا بارات بھی درختوں کے سائے کے نیچے جو ہے نا وہ لوگ بٹھاتے. تو لہذا یہ سایہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر وہ کسی نے لکھا تھا کہ لوگ اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے درخت تلاش کرتے ہیں لیکن درخت لگاتا کوئی نہیں ہے. جی، یعنی سائے کی اتنی اہمیت ہے اور بندہ سایہ تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ سایہ ملے، اس سائے کے نیچے میں اپنی سواری جو ہے وہ کھڑی کروں. تو ہر بندہ اپنی اپنی بساط کے مطابق ایک ایک درخت تو لگائے نا. جی، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنایا واسطے تمہارے پہاڑوں میں غار. اور کئی لوگ جو ہیں وہ
ان کو اگر اپنے گھر دستیاب نہیں ہوتے تو وہ گرمیوں میں پہاڑوں کے اندر غاروں میں اپنے گھر بناتے ہیں، اور وہ غاروں کے گھر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے، جی یعنی پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر غاروں میں انہوں نے اپنے گھر جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا ادھر کشمیر میں کسی کے ہاں، تو وہ پہاڑوں کے اندر ان کا گھر تھا، بظاہر تو سامنے ایک کمرہ نظر آتا تھا کہ جی ایک ہی کمرہ ہے ان کے گھر کا، یہ کیا کس طرح رہتے، لیکن انہوں نے آگے پھر وہ بابا جی جو تھے انہوں نے بڑی محنت کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا صرف یہ گھر نہیں ہے، بہت بڑا محل ہے ہمارا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو وہ اندر ہی اندر پہاڑوں کے اندر انہوں نے کھدائی کر کر کے وہ اندر انہوں نے ایسا عالی شان محل بنایا ہوا تھا، کیا بات ہے۔ وہاں پہ لائٹ کا تو بندوبست انہوں نے کیا، لیکن پنکھا شنکھا کچھ بھی نہیں۔ اس کے اندر چلے جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کوئی اے سی لگے ہوئے ہیں اور جناب بڑی بہترین ٹھنڈا ماحول ہے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ دن کو ہم یہیں پہ آرام کرتے ہیں، اور وہ اندر ہی اندر کمرے انہوں نے 3-4 کمرے بہترین غار نما پہاڑ کے اندر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ بارش ہوتی ہے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے، ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے جناب، بڑی بہترین اندر ماحول ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں میں غار جو ہے یہ اللہ نے بنائے اور یہ قابلیت انسان کو عطا فرمائی۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور بنائے واسطے تمہارے سرابیلا لباس، تقیکم جو بچاتے ہیں تم کو حرہ گرمی سے، وسرابیلا تقیکم باسکم، اور کچھ لباس جو بچاتے ہیں تم کو جنگ میں، یہ گرمی سے بچاتے ہیں اور جنگ میں تمہیں بچاتے ہیں۔ یعنی یہ لباس، گرم لباس جو ہے یہ لیدر کی، چمڑے کی جیکٹیں، یہ بندہ پھر پہنتا ہے اپنا گرمی سے بچاؤ کے لباس جو ہے نا، یہ کچھ لباس تمہیں پہناوے گرمی سے بچاؤ کے لباس کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ ریشم کے، ریشم کے لباس جو ہیں جس میں تم گرمی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو۔ کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو کپڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جی، اور وہ بھی، اور جنگ میں بچاؤ کے لباس، یعنی یہ جو اوپر خول وغیرہ پہنے جاتے ہیں جی، یہ خودکش جیکٹیں جو ہوتی ہیں یہ پہنی جاتی ہیں جی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم مانو، تسلیم کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم منہ پھیرو، پھر اگر یہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو فرمایا ہے محبوب تم پر پہنچا دینا ہے واضح، یعنی آپ نے اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر دیا، واعظ کے ذریعہ، تبلیغ کے ذریعہ، خطاب کے ذریعہ جی، پند و نصیحت کے ذریعہ سے
آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، لہذا آپ کو اس معاملے میں غمگین یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ثم ینکرونہا، پھر منکر ہو جاتے ہیں اس کے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے سخت کافر ہیں۔ اگلا رکوع بھی جانے دیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے من کل امہ، ہر امت میں سے، شہیدن، گواہ، ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے۔ ہر امت میں سے گواہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر امت کے انبیاء جو ہیں ان کو گواہی کے طور پہ لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے وہ آپ نے پیچھے پڑھا نا، جس نبی کا بھی ذکر ہوا تو فرمایا یہ تمہیں میں سے ہیں، یا انہی میں سے، اس قوم میں سے ایک نبی کو ہم نے مبعوث کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر امت میں سے گواہ لے کے آئیں گے۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں یا کافر ہوئے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جو ظالم ہوئے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، یعنی وہ بت جو ہیں وہ بتوں کو دیکھیں گے، جن کی وہ پوجا کرتے رہے ان کو دیکھیں گے، یا ان کو جن کے کہنے پہ وہ شرک کرتے رہے ان کو دیکھیں گے۔ قالوا ربنا ہؤلاء، بولیں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ ہیں، شرکاؤنا، ہمارے شریک، یہ ہمارے شریک، الذین، وہ، کننا ندعو من دونک، کہ تھے ہم عبادت کرتے یا پوجتے تمہارے سوا، جن کو ہم تیرے سوا پوجتے تھے نا یہی ہے۔ تو وہ کیوں اللہ کے حضور کہیں گے کہ جی ہم دنیا میں ان کو پوجا کرتے رہے ہیں، ان کو پوجتے رہے ہیں، تو آج یہ پھر اللہ کے حضور سفارش کرے نا ہماری۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پس وہ ڈالیں گے ان پر تانے، قولا، اپنی بات پھینکیں گے، انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹے ہو۔ تو وہ جو ہیں وہ اپنے شریکوں کو جن کو وہ پیش کریں گے نا، تو وہ ان کو کہیں گے، وہ اپنی بات ان پر ڈالیں گے کہ تم جھوٹے تھے، کہ دنیا میں تم اگر پوچھتے رہے ہو ہمیں، کیا ہم تمہیں کہتے رہے ہیں کہ تم ہمیں گڑھو اور ہماری پوجا کرو؟ جی تو یہ آج جو ہے نا یہ سچے بن رہے ہیں۔ یا وہ جو ان کے پوپ پادری ہوں گے ان کو وہ گواہی کے لیے پیش کریں گے، اللہ کے حضور کہیں گے کہ یہ ہیں وہ جن کے کہنے پہ ہم شرک کیا کرتے تھے۔ جی تو وہ پھر وہ کہیں گے کہ کیوں ہم پہ بلیم لگاتے ہو، الزام ہم پہ کیوں عائد کرتے ہو، کہ ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہمارے پاس آیا کرو، تم خود چل کے آتے تھے ہمارے پاس اور خود ہی تم پوجا کیا کرتے تھے اپنی مرضی سے، آج جو ہے وہ تم خود سچے ہو رہے ہو اور ہم پر الزام عائد کر رہے ہو۔
جب وہ پھر ہر طرف سے نا امید ہو جائیں گے، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور گویا گر پڑیں گے اللہ پر، یعنی کہ وہ گویا کہ سجدہ ریز ہو جائیں گے جب دیکھیں گے نا کوئی اور سہارا نہیں ہے، اب اور کوئی آس امید نہیں ہے، کوئی ہماری سفارش شفاعت کرنے والا نہیں ہے، تو یومئذ یعنی آج کے دن میں یا اس دن میں وہ پھر اللہ پر گر پڑیں گے، عاجزی کریں گے، پھر کہیں گے کہ جی بس اور ان کو وس کو نہیں آیا تو مہربانی کرو باری تعالیٰ، سالمہ عاجزی کرتے ہوئے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے یا دور ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ تھے جن کو وہ گڑھتے، یعنی کہ وہ بت وغیرہ جو ہیں یا وہ ان کے پوپ پادری جو بھی تھے وہ ان سے پھر دور ہو جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، زدناہم کہ زیادہ کیا ہم نے ان کا عذاباً عذاب، فوق العذابی اوپر عذاب کے، یعنی ان پر عذاب بھی ایسا آیا ہے کہ عذاب پر عذاب ہے، باقی کافروں کی بنسبت ان پر عذاب، سخت عذاب، جو خود بھی کافر ہے اور باقیوں کو بھی وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بما کانوا یفسدون، بدلہ اس کا جو فساد کرتے تھے، بدلہ ان کے فساد کا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن اٹھائیں گے ہم من کل امت شہیداً، ہر امت سے گواہ، یعنی ان کی ہر امت سے ان میں بھیجے جانے والے انبیاء جو ہیں ان کو گواہ کے طور پہ لائیں گے، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، یہ ہے وہ، یہ انہی میں سے جو ہوں گے نا ان کو لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم تم کو گواہ، عَلَىٰ ہَؤُلَاء ان سب پر، ٹھیک ہے، یعنی انبیاء گواہی دیں گے نا، اے باری تعالیٰ ہم نے تیرا پیغام جو ہے نا وہ ان تک پہنچایا، وعدانیت جو ہے وہ تیری ہم نے ان تک پہنچائی، تیرے احکامات جو ہیں وہ سارے کے سارے ان تک پہنچائے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، وہ مکر جائیں گے، کہیں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ کون ہے، نہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور نہ جو ہے انہوں نے ہمیں کوئی تبلیغ کی ہے، مکر جائیں گے وہاں پہ۔ جب وہ مکریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی کو ان کی گواہی پر بطور گواہ لے کے آئے گا۔ جب امت محمدی گواہی دیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں آئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ انہوں نے یہ تبلیغ جو ہے نا وہ ہمیں کی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو وہ پھر کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں قرآن سے پتہ چلا، ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلا، ہم نے پڑھا اور یہ پڑھ کے تو ہم گواہی جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بطور گواہ کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ حضور کو لایا جائے گا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر امت محمدی کی گواہی پر گواہی پیش فرمائیں گے، اور حضور کی گواہی پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھائے گا کہ جی انہوں نے صحیح کہا، غلط کہا، یہ ہے وہ، نہیں، سب لاجواب ہو جائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کیا ہم نے تم پر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ جس میں کھلا بیان ہے، روشن بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔